جواب ملا کہ یہ مولا آپ کے بابا کے اصحاب ہیں، ان کی زندگی کی آخری رات ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سرکار نے بابا کو بلایا، میں بابا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے مولا کے پاس آتے ہیں، جناب سجاد نے ایک جملہ کہا، بابا اگر آپ تکلیف نہ سمجھے تو یہ اپنے اصحاب کا خیمہ تھوڑا سا دور لگا دیں۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ بابا ان کی تسبیح کی آواز اتنی بلند ہے کہ میری پھوپھیوں کے کانوں میں جا رہی ہے، بابا تھوڑا سا دور لگا دیں۔ تو مولا حسین نے کہا، سجاد بیٹا آج کی رات میری خاطر اجازت دے دو، کل سے تم جانو تمہاری پھوپھیاں جانے۔ عزادارو، رات گزری، صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ حر یزید کے لشکر سے نکلے۔ جب نکلنے لگے تو خیمے کے باہر جناب حر کا غلام کھڑا ہے، ہاتھ میں خنجر پکڑا۔ کہاں جا رہے ہو حر؟ کہا اپنے غلام کو حر نے، میں نے فیصلہ کر لیا، حق حسین کے ساتھ، میں حسین کے پاس جا رہا۔ حر کے غلام نے خنجر پھینکا اور کہا، آقا اگر آپ حسین کی طرف نہ جا رہے ہوتے تو میں اس ارادے سے باہر کھڑا تھا کہ آپ نکلیں گے میں قتل کر دوں گا۔ گویا خالی حر نہیں گئے، تو وجہ ہے نا، صرف حر نہیں گئے، حر کا بیٹا بھی ہے، حر بھی ہے، حر کا غلام بھی ہے۔ جناب حر آئے۔ حر کی کیفیت کیا ہے؟ کیسا کریم گھرانہ ہے؟ حر کی کیفیت کیا ہے؟ حر نے یہ کیا، اپنے آنکھوں پہ ایک پٹی باندھی، چونکہ میں حسین کو لے کے آیا ہوں، میں مولا حسین کا مجرم ہوں، دل میں ندامت ہے۔ جناب حر آ رہے اور ادھر لجپالی دیکھیں کہ مولا حسین استقبال کے لیے کھڑے ہیں، میرا حر آ رہا ہے۔ سرکار نے جب دیکھا نا قریب پہنچ گئے جناب حر، تو مولا نے ارشاد فرمایا، بھائی حر، مولا مجھے آپ بھائی کہہ رہے، میں آپ کا مجرم ہوں۔ سرکار نے کہا، تو میرا بھائی ہے۔ آج بھی جو زائرین ہیں انہیں معلوم ہے کہ مولا نے حکم دے رکھا ہے کہ جو میری زیارت کے لیے آئے پہلے حر کی زیارت کرے پھر میرے پاس آئے۔ لجپال گھرانہ ہے یہ۔ مولا میری گستاخی کو، میری بے ادبی کو اپنی بارگاہ سے، اپنی نظر سے مولا میری استغفار، میری توبہ کو قبول کرے۔ کہا، نہیں بھائی حر، آگے آؤ تو میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں۔ پردے میں میری بہن بھی کھڑی ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ شہزادی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، رسول کی بیٹی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ آقا زادی نے کہا، بھائی حر، تو صرف حسین کا بھائی نہیں، میرا بھی بھائی ہے۔ کیسا کریم گھرانہ ہے۔ حر آئے، مولا ایسا ہے کہ چونکہ میں آپ کا گنہگار ہوں، میں نے آپ کو یہاں تک لایا ہے، مولا مجھے اجازت دیں
کہ سب سے پہلے میرا بیٹا میدان میں جائے۔ کس کا؟ حر کا۔ کربلا کے میدان میں جو سب سے پہلا شہید ہے وہ جناب حر کے بیٹے ہیں۔ تو وجہ ہے جناب حر کے بیٹے نے جنگ کرنی شروع کی۔ حر دیکھ رہے جنگ کی۔ جناب حر کے بیٹے زین سے زمین پہ آئے، حر کھڑے ہوئے۔ حر نے دوڑ لگائی کربلا کے میدان کی طرف کہ میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچوں۔ واہ مولا واہ، ادھر جناب حر پہنچے نا جتنی دیر میں اپنے بیٹے کی لاش تو حر کی چیخیں نکل گئی۔ کیا دیکھا؟ حسین کی گود میں حر کے بیٹے کا سر ہے۔ ایسا لجپال گھرانہ ہے کہ جو مجرم ہے اسے جب حر کہا ہے، بھائی کہا ہے، تو اس کا ساتھ نبھایا ہے، آج تک نبھا رہے ہیں۔ عزادارو، ایک ایک شہید کی لاش گرتی رہی، جن کا اگر ذکر کیا جائے تو یہ 10 دن بہت کم ہے۔ 72 کی تعداد تو وہ تھی جو شب عاشور کے وہ رات میں تھی، آج کی رات۔ لیکن جو افراد مولا کے ساتھ شامل ہوتے رہے کربلا کے 10ویں محرم کے دن میں، وہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ اسی لیے آپ کو کسی جگہ پر بھی کربلا کے شہداء کی ٹھیک تعداد نہیں ملتی۔ ایک اور واقعہ ہے، جب سب شہید ہو گئے تو مولا حسین نے صدا بلند کی اتمام حجت کے لیے۔ تو ایک شخص پانی پی رہا تھا فرات کے کنارے، پانی پی رہا ہے۔ سرکار نے ایک جملہ کہا، انا عطشان، میں پیاسا ہوں۔ جب اس نے یہ صدا سنی، صدا میں اتنا درد ہے، اس نے اپنی چھاگل یا مشک جو بھی تھی اس کے پاس برتن، اس میں پانی لیا۔ پانی لے کے وہ سرکار کے پاس آیا، آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی دینے آیا۔ مولا نے کہا، بھائی اب کیا پانی پیوں گا، میرا اکبر پیاسا چلا گیا، میں بی بی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کی گٹھڑی چھوڑ کے آیا ہوں، وہ میرا بھائی بازو کٹائے پڑا ہے، وہ پانی ہی لینے گیا تھا، ابھی 6 ماہ کے بچے کی قبر بنائی ہے، وہ دنیا سے پیاسا چلا گیا۔ پیاسے، یہ تیرا سارا گھر شہید ہو گیا، یہ تیرا سارا کنبہ برباد ہو گیا، تیرا قصور کیا ہے؟ مولا نے کہا، میرا قصور یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یزید کی بیعت کر لو، میں نے بیعت نہیں کی، اس لیے کہ اگر میں بیعت کر لوں تو دین تباہ ہو جائے گا۔ بس جب یہ سنا تو وہ گھبرا گیا، کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ کہا میں مدینے سے ہوں۔ کہا مدینے میں کس قبیلے سے ہیں؟ کہا بنی ہاشم سے۔ وہ کانپنے لگا اور پوچھتا ہے رسول سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کہا میرے نانا ہوتے ہیں۔ اس نے پانی وہیں پھینکا، تلوار کو نکالا، بے نیام کیا، مولا مجھے بھی اجازت دیں۔ کہا نہیں، میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، تو یہاں سے فوراً دور ہو جا، کیونکہ اب جو میرا استغاثہ بلند ہوگا تو جو نہیں آئے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس نے کہا مولا مجھے بھی اجازت دیں۔ کیوں نہیں دیتے؟ مولا نے کہا اس لیے اجازت نہیں دیتا کہ تو جو اپنی 4 سال کی بچی گھر چھوڑ گیا وہ تجھے بہت یاد کر وہ تجھے بہت یاد کر رہی ہے۔ میں عرض کروں مولا دوسروں کے بچوں کا اتنا خیال
آپ کے بعد آپ کی بچی پہ کیا گزر گئی؟ مولا نے جنگ کی، مولا حسین بادشاہ جنگ کی، فاتح خیبر کے بیٹے نے جنگ کی۔ کربلا سے کوفہ تک 28 میل ہے یا 30 میل ہے، 28 یا 30 میل کا فاصلہ ہے۔ جب مولا حسین نے جنگ کی تو ایسی جنگ کی کہ جو یزید کی فوج کا پچھلا سرا تھا وہ کوفے کے ساتھ لگ رہا تھا۔ مولا اکیلے جنگ کر رہے، تم نے میرے عباس کو مارا ہے، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے اصغر کو مارا ہے، تم نے میرے حر کو مارا ہے۔ سرکار یہ کہتے ہوئے جنگ کر رہے ہیں۔ جب جنگ کر رہے ہیں اور دیکھا کہ اتمام حجت تو ہو چکی ہے، آواز آنی شروع ہوئی کہ اے نفس مطمئنہ میں راضی ہو گیا۔ بس جب یہ سنا نا تو سرکار نے کہا آؤ تیرو، آؤ تلوارو، حسین پہ ٹوٹ پڑ، میں حاضر ہوں۔ بس عزادارو، گھوڑے نے کوشش کی کسی طریقے سے میں مولا حسین کو خیام میں پہنچاؤں، تو وجہ ہے نا، کسی طریقے سے میں مولا کو خیام میں پہنچاؤں۔ گھوڑے نے دوڑ لگائی، اسے گھوڑے کو اس لیے پتہ نہ چلا، اتنے تیر تھے کہ وہ جو سرکار کا وزن وہ محسوس کر رہا تھا وہ تیروں نے پر کر دیا۔ گھوڑا اپنے زور میں تھا، تو جناح پر کو کہتے ہیں، ذل جناح دو پروں والا۔ جب آقا زادی نے اس گھوڑے کو قریب میں دیکھا ہے نا، دور سے آتے ہوئے، تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دو پر ہیں۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ تو کوئی ذوالجناح ہے، کوئی پروں والا گھوڑا ہے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک روایت میں ہے 6666 زخم تھے مولا حسین بادشاہ کو۔ ایک روایت میں ہے، مولائی کا فرمان ہے کہ جتنے قرآن مجید کے حروف ہیں اتنے میرے جد کے جسم پر زخم تھے۔ یہ تعداد تو لاکھوں میں بنتی ہے، 3.5 لاکھ 4 لاکھ۔ اچھا، تو یہ ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے۔ مولا نے سجدے میں سر رکھا، شمر نے ایک بندے کو کہا کہ جاؤ حسین کا سر کاٹ کے لاؤ۔ وہ آیا مولا کے قریب، مولا نے سجدے میں سے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہا، اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ کس قبیلے سے ہو؟ فلاں قبیلے سے۔ مولا نے کہا تو میرا قاتل نہیں ہے، تو یہاں سے دور ہو جا۔ اس نے کہا آپ شاید موت کے ڈر سے مجھے ایسا کہہ رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں موت سے نہیں گھبراتا، نہ میں موت سے ڈرتا ہوں، موت ہم سے ڈرتی ہے۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اس نے کہا مولا آپ اس کیفیت میں بھی آپ کو میری جنت اور دوزخ کی فکر ہے؟ اس نے وہیں سے گھوم کر یزید کی فوج پر حملہ کیا، اور سب سے آخری شہید وہ ہے۔ کتنے زخم تھے؟ 6666 کم از کم، اور
زیادہ کی کوئی خبر نہیں۔ مولا کا یہ چونکہ ڈاؤٹ فل ہیں زخم، ڈاؤٹ فل سے مراد ہے تعداد ڈاؤٹ فل ہے، لیکن اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ کنفرم ہے۔ مولا فرماتے ہیں جتنے زخم میرے بابا حسین کو تھے نا، اس سے دگنے زخم میری پھوپھی کے سر پہ، اس سے دگنے زخم میری شہزادی کے جسم پہ تھے۔ عزادارو، کربلا سے شام تک تقریباً 66 گھنٹوں کا فاصلہ، 66 آورز، وہ جو اس وقت حساب لگایا۔ تو شمر نے ایک اعلان کیا، آج شب شہیداں ہیں، کل شام غریباں ہیں۔ شمر نے ایک اعلان کیا، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ شمر نے اعلان یہ کیا کہ دیکھو، کربلا سے شام تک جو بھی سوئے، جیسے بھی سوئے، اسے سونے کی اجازت، لیکن یہ بی بی جو عباس کا نام لے کر دھمکی دیتی تھی ہمیں، اس بی بی کو سونے نہ دیا جائے۔ عزادارو، کربلا سے یہ قافلہ چلا، شام میں پہنچا۔ شام میں ایک مقام ہے، اس مقام پہ یہ قافلہ ٹھہرا۔ حکم تھا کہ جب تک یزید کا دربار سج نہ جائے تب تک یہ قافلہ آگے نہ آئے۔ وہاں پر بڑے ہی 72 گھنٹے، بعض روایات 72 آورز گزرے۔ ایک لمحے کے لیے آقازادی وہاں پر نہ درخت کے ساتھ ٹیک لگاتی تھیں جب تک کربلا سے شام گئی، سوئی بھی نہیں۔ میں اس سے زیادہ سخت بات پڑھ نہیں سکتا، نہ آپ سن سکتے ہیں، لیکن جب وہاں پہ 72 گھنٹے گزر گئے تو چھوٹی بی بی نے، شام والی، انہوں نے دیکھا کہ پھوپھی اماں کی آنکھ لگی ہے۔ آنکھ لگی ہے، ادھر سے بی بی نے دیکھا کہ شمر نے چلنا شروع کیا۔ چھوٹی بی بی دوڑی، کسی طریقے سے شمر سے پہلے میں اپنی پھوپھی کو جگا دوں، لیکن اس بی بی کے پہنچنے سے پہلے شمر پہنچتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انہی روتی آنکھوں کے ساتھ دعا کریں، مولا ہمیں اپنا متقی بنائے، ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب محمد وآل محمد، یا قدیم الاحسان، یا رب حسین علیہ السلام۔ یا اللہ، میرے ذمے بہت سے بیماروں نے دعائیں لگائی ہیں، بالخصوص عامر شاہ صاحب اسلام آباد میں سخت دلیل ہیں۔ مولا، بیمار کربلا کی غیرت والی بیماری کا صدقہ، مولا جتنے بھی بیمار ہیں، مولا انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا ہم یہاں ایک پھوڑی پہ آئے، مولا آپ کو پرسہ دینے آئے۔ جب کسی کے پرسے کے لیے جائیں تو اس سے مانگا نہیں جاتا، لیکن مولا ہمیں معلوم ہے کہ ہم مانگنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں۔ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے، دعا کے لیے دست دعا اٹھانا ضروری ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں
ورنہ مولا ہم جانتے ہیں کہ جب کسی کی دعا کے لیے جایا جاتا ہے، پرسے کے لیے جایا جاتا ہے، تو ان سے مانگا نہیں جاتا۔ مولا ہم دعا گو ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ کل جو یوم عاشور ہے ساری دنیا میں مولا اپنی کریمی کے صدقے انتہائی امن و امان کے ساتھ گزر جائے۔ مولا جتنے آپ کے منتدار ہیں یا ربا محمد و آل محمد یا قدیم الاحسان، ان کی جو جو دلی حاجات ہیں وہ مولا پورا فرمائیں۔ آپ ہماری مسائل کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ بالخصوص جتنی جھولیاں خالی ہیں شہزادہ علی اصغر کا صدقہ، مولا ان کی جھولیوں کو آباد فرمائیں۔ مولا میں دعا گو ہوں کہ جتنے بھی افراد جائز حاجات رکھتے ہیں مولا انہیں ان کی حاجات کو قبول فرمائیں۔ مولا میں دعا گو ہوں میری مائیں بہنیں پردے میں جتنی حاجات رکھتی ہیں مولا ان کی وہ حاجات پوری فرمائیں، انہیں آقا زادی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مولا صدقہ ہے آپ کے اس غم کا، جتنے ذاکرین ہیں آپ کے مداحان ہیں جو آپ کے منبر پر آپ کا ذکر کرتے ہیں، مولا میری دست دعا ہے کہ ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائیں، ان کے علم میں اور اضافہ فرمائیں۔ مولا وہ جتنے بھی عزادار ہیں جو کسی وجہ سے آپ کی عزاداری میں نہیں آ سکے، مولا ہماری دعا ہے کہ ان عزاداروں کی جو جو دلی حاجات ہیں وہ پورا فرمائیں۔ مولا بالخصوص یہ آپ سے دعا ہے کہ جتنے بھی آپ کے منتدار ہیں، جتنے بھی آپ کے عزادار ہیں، کم از کم ایک مرتبہ ان کو اپنے پاس ضرور بلائیں زیارات پر، اور انہیں اپنی زیارت سے بامشرف فرمائیں۔ میرے بھائی آ چکے ہیں، ایک بھائی سروش نے پڑھ لیا ہے، سبتین صاحب آ چکے ہیں، مولا ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، باواز بلند صلوات اللہ۔